الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں انسانی تاریخ کا اور اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ غم انگیز المیہ پیش آیا ہے. وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور عاشورہ کا دن تھا. محرم کی 10ویں تاریخ تھی. سن 61 ہجری کا سال تھا جب وہ واقعہ پیش آیا ہے جو پوری انسانی تاریخ میں کبھی پیش نہیں آیا. اپنے اپنے دور کے ظالموں نے، مجرموں نے انبیاء کرام کی مخالفتیں کی، حضرت نوح کی مخالفت کی اور حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو نجات عطا فرمائی اور دشمنوں اور مخالفوں اور مجرموں کو طوفان میں ڈبو دیا گیا. حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کے دشمنوں کا بھی یہی حشر ہوا کہ نبی اور نبی والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی اور جو مجرم تھے، وہ دشمن تھے، انہیں تباہ کر دیا گیا. یہ سنت الہی ہے. ہزاروں سال سے یہ سنت جاری و ساری ہے. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی اور آپ نے اور پھر جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے اہل بیت تھے اور آپ کے مخلص اصحاب تھے، انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی. پھر مدینہ منورہ میں بھی چین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دیا گیا. کبھی آپ کو مقام بدر پر جنگ لڑنی پڑی اور کبھی احد پہاڑ کے دامن میں جنگ سے گزرنا پڑا، زخم سہنے پڑے. اور کبھی وہ جنگ ہوئی جس کے لیے 3 میل کی لمبی اور 10 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری خندق کھودنی پڑی. اور پھر وہ وقت بھی آیا سن 6 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر مکہ والوں کو اس پر مجبور کر دیا کہ وہ مصالحت کے لیے ہاتھ بڑھائیں. تو آپ نے ان کو مصالحت کا موقع دیا. جنگ سے وہ تھک چکے تھے اور اب سوائے شکست کے ان کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں مکہ مکرمہ اور دیگر علاقوں کے افراد اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے چلے گئے. مصالحت نے جس ٹینشن کو دور کیا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ دل و دماغ کھلے اور اسلام کو سمجھنے کی نوبت آئی. بہرحال پھر سن 8 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما لیا اور سن 9 وہ سال تھا جس میں چاروں طرف سے
وفود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے، اور سن 10 میں آپ نے وہ حج فرمایا جو اول حج تھا اور آخر حج تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا گیا، جس میں آپ نے اپنے خطابات میں پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے انسانوں کی آزادی، خواتین کی آزادی، غلاموں کی آزادی کے پیغامات دیے کہ جبر اور ظلم اور استحصال کی پالیسیاں نہیں چلیں گی۔ نبی کی بعثت اسی لیے ہوتی ہے کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے، نبی کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، جن کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کو آزادی دلا کر استحصال کا خاتمہ کیا جائے۔ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ امن و سلامتی کا نظام برپا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں امن و سلامتی کے نظام کو برپا کیا، سودی اقتصادی نظام کا خاتمہ کیا، اپنے پیروں تلے رون دیا، اور اسی طرح عربوں کے گھمنڈ کو، ان کے غرور کو، ان کے تعصب کو پیروں تلے رون دیا، اور حج سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ کے لیے ہزاروں صحابہ کے ساتھ آپ چلے ہیں تو 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر جس وقت پہنچے فرمایا یہاں ٹھہرنا ہے۔ تقریباً 40,000 صحابہ ساتھ تھے۔ آپ نے اس موقع پر ان کو جو خطاب فرمایا اس میں ایک طرف یہ تاکید کی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں نور ہے، قرآن کے اندر تمہاری تمام مشکلات کا علاج ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں ان کے حقوق یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی ان کے حقوق پر دست درازی مت کرنا، کبھی مت چھیڑنا، ان کو اذیت مت پہنچانا۔ بار بار آپ نے یہ جملے دہرائے کیونکہ آپ کو معلوم تھا، اللہ کی طرف سے اشارے دیے گئے تھے کہ امت میں کچھ ایسے مجرم ہوں گے، ایسے ظالم ہوں گے، ایسے ملعون افراد ہوں گے جو اہل بیت کا مقابلہ کریں گے، جو ان کو زیر کرنا چاہیں گے، جو ان کے خلاف جنگ چھیڑیں گے، جو ان پر لعن طعن کریں گے، اور جو ان کے فرد فرد کو چن چن کر ختم کریں گے، کیونکہ معلوم تھا کہ ایسے مجرم ہوں گے۔ پوری تاریخ انسانی میں انبیاء کرام کے دشمنوں میں بھی ایسے مجرم نہیں تھے جنہوں نے نبی کے خاندان کے افراد کو، جوانوں کو، بچوں کو چن چن کر مارنے میں اپنی راحت سمجھی ہو اور اپنی ترقی سمجھی ہو اور اپنا استحکام سمجھا ہو۔ دنیا کی تاریخ میں اتنے ملعون اور اتنے خبیث اور اتنے مجرم دیکھے نہیں گئے۔ حضرت نوح کے دشمن بھی ایسے نہیں تھے، اور اسی طرح حضرت ہود کے دشمن، حضرت صالح کے دشمن، حضرت لوط کے دشمن، حضرت شعیب کے دشمن، حضرت موسیٰ کے دشمن، دشمنوں میں کبھی ایسی مثال نہیں ملی جیسی اس امت کے ملعونوں میں، اس امت کے خبیثوں میں، اس امت کے مجرموں میں مثال سامنے آئی۔ ایک ایسی مثال کہ جس سے سوائے ابلیس کے کوئی خوش نہیں ہو سکتا، اور جو ان جرائم کے مجرم تھے، ان جرائم کے مجرموں کے جو ساتھ کھڑے ہوں، جو ان کا نام لیں، جو ان کی دہائی دیں، جو ان کا دفاع کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی نگاہ میں وہ ملعون ہیں، فرشتوں کی نگاہ میں وہ ملعون ہیں، نبی کی زبان سے وہ ملعون ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بتانے کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ سن لو اے مسلمانوں، سن لو، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ دو بھاری ذمہ داریاں اے مسلمانوں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ آپ نے جس وقت فرمایا تھا اس وقت حضرت علی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو لوگوں کے سامنے دکھایا تھا اور ان کے بارے میں یہ بتایا تھا، سن لو مسلمانوں، من کنت مولا فعلی مولا،
میں جس کا ولی ہوں، میں جس کا سرپرست ہوں، میں جس کا ذمہ دار ہوں، علی اس کے ذمہ دار ہیں، علی اس کے سرپرست ہیں، علی اس کے محبوب ہیں۔ جو مسلمان ہے اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میری نسبت علی سے اور علی کی نسبت مجھ سے ایسی ہے کہ یک جان دو قالب، جو علی کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی کا ولی بنے تو بھی اس کا ولی بن، وعادی من عادا، جو علی سے دشمنی کرے، جو علی سے جنگ کرے، جو علی کے خلاف کھڑا ہو، جو علی کی حکومت کے خاتمے کی فکر کرے، جو اس کے لیے لعن طعن کرے، جو اس کے لیے جھوٹ بولے، جو اس کے لیے سیاست کی تمام چالاکیاں استعمال کرے، اے اللہ تو اس کا دشمن بن۔ اس سے زیادہ واضح ہدایت ظاہر ہے کہ حضرت علی کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتا چکے تھے کہ علی سید العرب ہیں، اور کبھی یہ فرمایا کہ سید العرب والعجم ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ فاطمہ، ظاہر ہے کہ آپ کی دیگر بیٹیاں بھی تھیں لیکن اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا فرمان تھا، جس کے بارے میں تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، کیا مقاصد تھے۔ فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے تو جو مسلمان بھی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، جو عورت یہ چاہتی ہے کہ جنت میں جائے، اسے حضرت فاطمہ کی سیرت سامنے رکھنی ہے، اسے حضرت فاطمہ کا اسوہ سامنے رکھنا ہے، اسے حضرت فاطمہ کو سیدہ ماننا ہے، سردار ماننا ہے، اسے ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کو سر پہ بٹھانا ہے، ان کو آنکھوں میں سجانا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ تمام صحابیات میں اور حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں اللہ کی طرف سے جو مقام سیدہ فاطمہ زہرا کو دیا گیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے، حضور کے نواسے، حضور کے پھول، حضور کے پھول، اور حضور جن کو سینے پہ بٹھاتے تھے، جن کو اپنی گود میں لیتے تھے، جن کو چومتے تھے، جن کو پیار کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ آپ یہ بتا دیجئے، امت کو سنا دیجئے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تمام اہل جنت کے جوانوں کے، ظاہر ہے کہ اہل جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، اور جوانان اہل جنت کے وہ سردار ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے فرما دیا کہ کتاب اللہ و عطرتی میں ایک مقام ہے علی کا، وہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے نمائندہ ہے، ایک مقام ہے فاطمہ زہرا کا، پھر ایک مقام ہے حسن اور حسین کا، وہ ہیں اس امت کے سید، وہ ہیں اس امت کے سردار، وہ ہیں اس امت کے قائد، وہ ہیں اس امت کے لیے اسوہ، وہ ہیں اس امت کے لیے نمونہ، وہ ہیں، اور پوری امت کے لیے تا قیامت اللہ تعالیٰ نے ان کو سیادت عطا فرما دی، ان کو حجت بنا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، آپ کی سنت اصل ہے، آپ ہی قرآن کے مفسر ہیں، آپ ہی شارح و ترجمان ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا، اور یہ ایک ایسی صداقت ہے جس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دی ہیں، ان کو اگر مضبوطی سے تھامو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرا طریقہ، میری سنت، میری تشریح قرآن۔ یعنی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاً ترجمان قرآن ہیں اور اللہ کی طرف سے حجت ہیں اور اسوہ ہیں امت کے لیے، پھر آپ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے طریقے کو ملحوظ رکھنا۔ حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میرے طریقے پہ چلنا، اور پھر جو میرے خلفاء راشدین ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ان کے راستے پر چلنا، ان سے مت ہٹنا، ان کے خلاف مت کھڑے ہونا، ان کی بات ماننا۔ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمائی جو مقام ان کا تھا وہ ان کو دیا، اور ان کے بعد پھر ترتیب سے جس کا مقام تھا، خلفائے راشدین میں آخری مقام علی کا تھا، پھر حسن کا تھا، اور ظاہر ہے کہ خلافت راشدہ کی وہ نمائندگی کر رہے تھے، اور ان کے خلاف جنگ چھیڑنا جرم تھا، ظلم تھا، آخری درجے کی ملعونیت کی علامت تھی، کہ جن کے بارے میں اتنی ہدایتیں دی گئیں اور مختلف حدیثوں میں اور بھرے مجموعوں میں کھل کر جن کے مقام کا تذکرہ فرمایا گیا، تاکہ امت یہ جان لے کہ علی مولا ہیں، ان کو ولایت کا وہ مقام عطا کیا گیا ہے جو اللہ کی طرف سے نبی کو ملا ہے۔ تو من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ وہ بات تھی جس پر صحابہ کا اجماع تھا، یعنی جو بھی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، مخلص تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ مقام دیا گیا ہے 40,000 کے لگ بھگ مجمع میں، یہ کوئی 10-15 لوگوں کے درمیان کی بات نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کتاب اللہ و عطرتی، اور پھر یہ کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد جنہوں نے جرائم کیے ان کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ جو بھی علی کے لشکر کے باغی ہوں گے، جو خلافت راشدہ کے خاتمے پر تلے ہوں گے، اور جو علی سے جنگ کریں گے، علی سے دشمنی کریں گے، علی کو اذیت پہنچائیں گے، اور ہزاروں صحابہ کے قاتل بنیں گے، اور خاص طور پر حق کی علامت اور پہچان عمار ابن یاسر کو شہید کریں گے، جو لوگ یہ کریں گے، نبی پاک علیہ السلام نے صاف الفاظ میں صحیح اور صریح حدیث میں فرما دیا تھا کہ وہ باغی ہوں گے اور جہنم کے داعی ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں فرمائی گئی تھی۔ اس لیے جو لوگ بغاوت کی تعویلیں کرتے ہیں وہ ایسے ناپاک اور مجرم لوگ ہیں جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر غیرت تک باقی نہیں رہی ہے، ساری حدیثوں کو وہ دریا برد کر دیتے ہیں، صحیح اور صحیح حدیثوں کے خلاف کھڑے ہو کر وہ اپنا سیاہ چہرہ لے کر نبی کے پاس کس طرح جائیں گے اور کیسے سامنا کریں گے اس نبی کا جس نے کہا تھا جو جنگ کرے گا اہل بیت سے وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو انہیں اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا۔ زندگی میں جو اذیت پہنچائی سو پہنچائی، اس کے بعد ہمیشہ دہائیوں تک مسجدوں کے ممبروں سے ان پر لعن طعن کرنے والے، صحابہ پر لعن طعن، خلیفہ راشد پر لعن طعن کرنے والے مجرم، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی انسان، کوئی مسلمان کھڑا ہو؟ اتنے بے غیرت و بے شرم لوگ کیا ہو سکتے ہیں کہ جن کو نبی کہہ دے کہ وہ باغی اور جہنم کے داعی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی احتیاطیں کی ہیں، بہت سی روایتوں کو قلم انداز کر دیا ہے، لیکن یہ روایت ان کو بیان کرنی پڑی۔ ان عمارا تقتله الفئة الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ جو باغی گروہ ہے وہ عمار کو قتل کرے گا، جبکہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ مجرم عمار کو اور تمام حضرت علی کے ساتھیوں کو دوزخ کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ الفاظ کو دبایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، ان مجرموں کا یہی کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی صریح اور صحیح اور مشہور اور تقریباً متواتر حدیث میں فرمایا گیا ستکون الخلافت بعدی 30 سنة ثم ملک عضوض ثم جبریت وعتب۔ فرما دیا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، جو حضرت حسن کی خلافت پر ختم ہو گئی بالاتفاق۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، کاٹ کھانے والی، چبا جانے والی، ظلم کرنے والی، چھیڑنے والی، لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے والی وہ دور آئے گا جس میں شرابیں پی جائیں گی، شراب کا کاروبار وقت کے حاکم کے گھر سے ہوگا، اور سود کی اجازت ہوگی، اور گھر میں محرمات چیزیں رکھی جائیں گی، اور شکاری کتے پالے جائیں گے، اور اس گھر سے جو فرد تیار ہوگا اس کے بارے میں نبی نے یہ بھی فرما دیا تھا نام کی صراحت کے ساتھ کہ میرے دین کو جو شخص تبدیل کر دے گا اس کا نام یزید ہے۔
یہ روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے اور دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے سے یہ بات جو فرمائی گئی کہ جو جہنم کے داعی ہوں گے، اور وہاں یہ نہیں کہا گیا یدعوہم یدعونہ، وہ سب کے سب جو حضور کی ہدایات کی مخالفت کر کے حضور کے گھرانے اور خلافت راشدہ کے نمائندہ افراد کو قتل کرنے پر تلے ہیں، جو بدری صحابہ ہیں، حدیبی صحابہ ہیں، جو علی کے ساتھ ہیں، ان سب کو قتل کر رہے ہیں، ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں. ایسے ظالموں اور مجرموں کے ساتھ کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ذرا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ آپ محشر کے میدان میں کیسے نبی پاک کا سامنا کریں گے. وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن کو صرف اور صرف اس لیے زہر دے کے مارا. یہ بات جو سن 56 میں ہوئی صرف اس لیے مارا کہ ملعون یزید کو امت پہ مسلط کرنا ہے. اور اس کے بعد صحابہ سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبد الرحمن ابن ابی بکر سے، عبداللہ ابن زبیر سے، حسین ابن علی سے تلوار کو دکھا کر اور دھمکی دے کر یہ کہا گیا کہ بیعت کرو اس ملعون سے. ظاہر ہے کہ وہ صحابہ اس کے لیے کیسے تیار ہوتے. جو بعد میں تیار ہوئے وہ سب حالت اضطرار میں، جب سور کی بوٹی کھانا جائز ہے، وہ اس حال میں تیار کیے گئے، مار مار کے ڈرا ڈرا کے تلوار دکھا کر بیعت لی گئی. اور اپنے دور میں یہ ہوا. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 خزانے علم کے میں نے حاصل کیے. ایک خزانہ تم میں لٹا دیا، ایک خزانہ ایسا ہے کہ اگر اس کی بات بیان کر دوں گا تو یہ میری گردن کاٹ دیں گے. ابو ہریرہ 59 میں انتقال کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. 59 سے پہلے جس دور میں وہ حدیث سناتے تھے وہ دور ملکن عدود کا تھا، وہ ظالمانہ حکومت کا دور تھا. اور وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ میں بتا سکتا ہوں، حضور نے نام بتائے ہیں لیکن ناموں سے بچتے ہوئے کبھی یہ کہہ دیتے کہ ہلاک امتی علی ایدی اغیلمۃ من قریش، میری امت ہلاک ہو جائے گی قریش کے چند لوڈوں کے ہاتھوں. آپ کبھی یہ فرماتے اور کبھی یہ فرماتے اعوذ باللہ من امارت الصبیان، میں ان بچوں لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور ابو ہریرہ انہی بنیادوں پر یہ کہتے تھے کہ اعوذ باللہ من امارت الستین، میں سن 60 کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور اللہ نے ان کی دعا بہرحال قبول کر لی تو 59 میں انتقال ہو گیا. کہ وہ اللہ سے یہ کہتے تھے کہ وہ دور نہ دیکھنا پڑے جب خاندان نبوت کو قتل کیا جائے گا، ان پر گھوڑے چلائے جائیں گے، ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی، اور یہ گردنیں پھر عبید اللہ ابن زیاد جیسے خبیث و ملعون و مجرم کے پاس لائی جائیں گی، پھر یہ ملعون یزید کے پاس لائی جائیں گی. یہ سب اس امت میں ہوگا. انہیں معلوم تھا، ان کے پاس وہ حدیثیں موجود تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ میں کیا کروں، ان حدیثوں کو بیان کروں گا تو میں بچ نہیں سکوں گا، میری گردن کاٹ دی جائے گی. ظاہر ہے کہ ان کے پاس حسینی کردار نہیں تھا کہ گردن کٹوا دیتے اور باتوں کو کھل کر بیان کر دیتے. ہر شخص کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد کے دور کے جرائم کا نام لے لے کر تذکرہ فرما دیا تھا کہ اگر ہم ان کو بتا دیں، حاکموں کا نام لے کر بتا دیں کہ جن مجرموں کو مسلط کیا گیا کوفے پر اور یمن پر اور مدینے پر اور دیگر علاقوں پر، یہ کتنے بڑے مجرم اور خبیث و ملعون ہیں، اور زبان نبوت نے ان کو ملعون قرار دیا. مروان جو مدینہ منورہ کا گورنر اسی دور میں بنایا گیا تھا اور ابو ہریرہ کو مجبور کرتا تھا، اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ دکھاوا کر سکے. اس کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر کی بھی حدیث. وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم، حضور نے اپنی زبان سے مروان اور اس کے باپ پر لعنت فرمائی تھی. یہ ملعون لوگ تھے جو مسلط ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کس سے ثابت ہے؟ صحیح حدیث میں فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا، یعنی مجھے دکھایا گیا عالم مثال اور عالم غیب کی اس حقیقت کو کہ میرے منبر پر بندر کود رہے ہیں.
اور صرف یہ نہیں، آپ نے فرمایا تھا حکم کے باپ کے بارے میں، مروان کے باپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ حکم کی اولاد بندروں کی طرح میرے منبر پر کودے گی، وہ مروان تھا ملعون۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی گورنر مقرر کیے گئے، یزید کے دور میں مدینہ منورہ کے 1000 10,000 صحابہ اور تابعین کی گردنیں کاٹ کے پھینک دی گئیں۔ وہ دہشت کا ماحول تھا کہ روس نے جس طرح سے مسلم جمہوریاؤں میں لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، ویسے ہی مدینہ منورہ میں یزید جیسے ملعون اور خبیث نے صحابہ کرام کی صفیں کاٹ دی، اور گھروں میں گھس گھس کر اس کے خبیث اور ملعون اور بدکار فوجیوں نے صحابہ کی عورتوں سے زنا کیا۔ یہ سب تاریخ میں ریکارڈ ہے، یہ قصے نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، اہل سنت محدثین کی کتابوں میں یہ تمام حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر یہی ملعون یزید تھا جس نے مکہ مکرمہ پر ایک صحابی عبداللہ ابن زبیر کے خلاف گولے برسائے، کعبہ گولوں سے جل اٹھا، غلاف جل گیا۔ کیا یہ کام کوئی بھی کمیونسٹ کر سکتا ہے؟ یہ کام کوئی بد سے بدتر کافر و مشرک کر سکتا ہے؟ جس نے یہ کارنامے انجام دیے ہوں، اس کی جو فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ حاکم تھا اور ٹھیک تھا۔ ایسے مجرم اور خبیث اور بدتینت اور بداتوار اور گندے اور جہنمی لوگوں سے اللہ امت کو پناہ میں رکھے، جن کے یہ جرائم ہیں، ان کے ان جرائم پر جن کے اندر نفرت نہ پیدا ہو اور غصہ نہ پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ کمینے لوگ ہیں، اس امت کے کمینے ہیں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک سید کو، سید شباب اہل الجنہ کو یزید کی ولی عہدی کے لیے زہر دے کے ختم کیا گیا، اور پھر ایک سید جو باقی رہا، اب اس امت کے لیے جو رہنما تھا، اس امت کے لیے جو نمائندہ تھا، ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کا دور تو علی پر ختم ہوا۔ علی کو جنہوں نے قتل کیا وہ مجرم، حضور نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ دنیا میں سب سے بدتر اور بدبخت قاتل وہ تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ دوسرا سب سے بدبخت قاتل وہ ہوگا جو علی پر وار کرے گا، جو علی پر وار کرے گا، جو علی کو قتل کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جب جنگ میں جو لوگ علی کے خلاف بغاوت کر رہے تھے وہ ہر لمحہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی تلوار علی کی گردن کو کاٹ دے، وہ کر نہیں سکے۔ لیکن جہاں حضور نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، جہاں دونوں کا یہ ارادہ ہو، اور وہاں علی کو یہ حکم تھا کہ قاتلو، جنگ کرو ان باغیوں سے، قرآن نے یہ حکم دیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ ظالموں سے اے علی تمہاری جنگ ہوگی، ان سے حضور نے فرما دیا تھا۔ اس لیے وہ ظالموں سے جنگ کر رہے تھے جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ ان کی حکومت ظالمانہ اور کاٹ کھانے والی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس سے کیا توقع کی جا سکتی تھی سوائے ظلم کے اور جرائم کے اور حرام خوری کے، اور کوئی توقع اس حکومت سے نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی سب ہوتا رہا۔ دیکھ لیجئے، طبری کو بھی دیکھ لیجئے، اور ابن کثیر کو بھی دیکھ لیجئے، اور ذہبی کو بھی دیکھ لیجئے، اور ابن الاسیر کو بھی دیکھ لیجئے، پوری تاریخ کے واقعات کو دیکھ لیجئے، اور بیانات جو علماء اہل سنت کے ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ وہ ملکن عدود کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد جو اس خاندان کا ذمہ دار اور حق کا نعرہ بلند کرنے والا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و طریقے کو زندہ کرنے والا جو فرد تھا، وہ فرد سیدنا حسین علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے کاندھے پر عبار گراں تھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ ملکن عدوز، کاٹنے والی حکومت نے کتنوں کو کاٹ دیا، اس ظالمانہ حکومت نے والد کو شہادت کا جام نوش کرنے پر مجبور کیا، اور کتنے صحابہ کا خون ان کے ہاتھوں میں لگا ہے، ان کے ہاتھ بہت سے صحابہ کے خون سے رنگین ہیں، اور جو حکام انہوں نے مسلط کیے ہیں ان کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ وہ ظالم قریش کے ظالم لونڈے ہوں گے جن سے امت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سب فرمایا جا چکا تھا،
اور صحیح حدیث میں فرمایا جا چکا تھا کہ میری امت کو جو تبدیل کرے گا، برباد کرے گا، اس ملت میں تحریف کا کام کرے گا وہ یزید ہوگا۔ اور لہذا سن 56 میں اس کی ولی عہدی، جبر کے ساتھ اس کی ولی عہدی کی جو کارروائی تھی، اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے مخاطب کیا تھا اس وقت کے حاکم کو کہ یہ قیصریت ہے، یہ کسرویت ہے، اس کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں۔ کھل کر بات کرنے والے عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور باقی سارے حضرات جانتے تھے کہ مخالفت کا مطلب گردن کاٹ دینا ہوگا، اس لیے انہوں نے الگ الگ راستے اختیار کیے کہ یہاں سے اس وقت کہیں اور نکل جایا جائے، تو مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے، یا بہرحال یہ کوشش کی کہ کسی طرح اقرار ہماری طرف سے نہ ہو۔ تو اب صحابہ کرام کا جو خلاصہ باقی رہ گیا تھا، اور صحابہ کرام کی صحیح ترجمانی کرنے والے جو افراد رہ گئے تھے، وہ اس موروثی اور بادشاہی اور کاٹ کھانے والی حکومت کے خلاف تھے۔ اور ظاہر ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو جبر اور قہر کے ذریعے دبا دیا گیا تھا، کچل دیا گیا تھا۔ یہ وہ ماحول تھا، یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ وہی ملعون و خبیث، وہ شرابی، وہ لونڈا، وہ بے نمازی، وہ مجرم یزید، جس کے نام کے ساتھ لعنت جڑ گئی یہ پوری امت میں، الحمدللہ اکثریت امت کی یہ بات جانتی ہے کہ وہ ملعون تھا۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ناصبی، مجرم ناصبیوں کا ہے، جو ملک عزوز کو ملک عادل بنانا چاہتا ہے، اور بغاوت کو جو اجتہاد کہتا ہے، اور اس کے بعد اس لونڈے کو امت پر مسلط کرنے کا جو عمل کیا گیا، اور اس سے پہلے حضرت حسن کو زہر دیا گیا، وہ اس سے بھاگتا ہے، تعویل کرتا ہے، چھپتا ہے، کتراتا ہے۔ یہ چالاک اور عیار اور شاطر طبقہ، یہ ناصبیت کے علم بردار، اس امت کے خبیث مجرم جو اس امت کو گمراہ کرنے میں لگے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت کی بھی اکثریت اور شیعہ حضرات سب کے سب اس پر متفق ہیں، اس پر ان کا پورا اتفاق ہے کہ یزید ملعون ہے، یزید کی ملعونیت پر اتفاق ہے۔ بڑے بڑے علماء، امام احمد سے لے کر نیچے چلے آئیے حضرت مجدد تک، شاہ ولی اللہ تک، شاہ عبدالعزیز تک، سب کا اتفاق ہے کہ وہ مجرم تھا، فاسق تھا، ملعون تھا۔ کوئی لفظ ملعون استعمال کرنے میں تردد کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، لیکن اکثریت یہی کہتی ہے، اور یہی حق ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے، اور حدیثیں یہی کہتی ہیں۔ تو بہرحال اس کا دور آیا، تو اب اس کے دور میں حسین ابن علی تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکتے تھے، انہوں نے تو اس کے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ہمیشہ گریز کیا، اور ان کا دل بھرا ہوا تھا غیظ و غضب سے۔ لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ کیسے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے، کیسے اس کو بدلا جائے، کیسے نظام مصطفیٰ پھر قائم کیا جائے، کیسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو برپا کیا جائے، اور کیسے اس امت کو کتاب اللہ و عطرتی کا سبق پڑھایا جائے۔ یہ وہ مشن تھا جس کے لیے حسین ابن علی نکلے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک موقع پر روتے ہوئے ام سلمہ سے کہا تھا کہ جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، اور لا کر نمونے کی ایک مٹی دکھائی جو خون میں لت پت ہے۔ آپ رو رہے تھے، اسی لیے حضرت ام سلمہ سب سے زیادہ واقف تھی، اور غالباً حضور نے ان کو اس لیے بتایا کہ یہ واقعہ ان کے سامنے پیش آنے والا تھا۔ ان کو ازواج مطہرات میں عمر اتنی ملی کہ یہ واقعات ان کی نگاہ کے سامنے آئے۔ مروان جس وقت مسجد نبوی میں حضرت علی پر لعن طعن کرتا تھا، تو انہوں نے ایک پرچہ لکھ کر معاویہ کو بھجوایا کہ کیا اب حضور کی مسجد میں حضور کو گالیاں دی جائیں گی؟ تو سوال کیا گیا کہ حضور کو تو گالیاں نہیں دی جا رہی ہیں، تو فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا من سب علیٰ فقد سبنی، جو علی کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث ثابت ہے، اور انہوں نے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، اور حضرت حسن جو مسجد میں ہوتے تھے اور یہ مروان خبیث و ملعون حضرت علی کو گالی دیتا تھا، تو وہ چپکے سے خطبے کے دوران گھر کے کمرے میں چلے جاتے تھے کہ یہ ملعون خطبہ ختم کرے، یہ گورنر ہے، اس نماز اس کے پیچھے پڑھنے پر مجبور ہے، لہذا جب نماز شروع ہوتی تو آ کر نماز میں شریک ہوتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے۔ یہ لوگ جنہوں نے نبی کا دل چھلنی کر دیا، جنہوں نے حضرت فاطمہ کا جگر چھلنی کر دیا، یہ لوگ جو نبی کے دشمن تھے اور نبی کے خاندان کے قاتل تھے، اب وہ دن تھا کہ طے کیا، حسین ابن علی نے طے کیا کہ مجھے اس حکومت کے خاتمہ کرنے کی جدوجہد کرنا، میرا جو کام ہے وہ یہ کہ منہج نبوی کو واپس لانا ہے اور اس ظالمانہ اور اس طاغیانہ طاغوتی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے، اس میں میری جان رہے یا جائے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس فیصلے کی بنیاد پر کوفہ والوں کے مطالبے پر آپ کوفہ تشریف لے گئے تھے کہ والد صاحب کا وہ مرکز تھا، اور میں بھی اس کو جا کر مرکز بنا کر شام کے ان مجرموں اور ملعونوں کا خاتمہ کروں گا جن پر وہ مسلط ہے، جس کی حکومت کو حضور نے کہہ دیا تھا کہ وہ کاٹ کھانے والی ظالم حکومت ہوگی۔ لہذا وہ ایک فیصلے کے ساتھ گئے تھے، روکنے والوں نے جب روکا اور صرف یہ کہا، ابن عمر نے کہا، اب ابن عباس نے کہا اور حضرات نے کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ حکومت کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف خروج کر رہے ہیں۔ ایک فرد ایسا نہیں تھا جو یہ بولتا، سب نے یہ کہا کہ آپ کو وہ قتل کر دیں گے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ قاتل ہے، سفاک ہے، مجرم ہے، خبیث ہے، یہ نواسے رسول کو بھی نہیں بخشیں گے، اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ لیکن آپ کو پہلے سے اشارہ تھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے ہدایت کی ہے، اور جب پوچھا گیا کیا ہدایت کی ہے، کہا کہ بس اس کو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں جا رہا ہوں، اسی طرف جا رہا ہوں جس کی ہدایت۔ اور جب نبی دیکھ چکے تھے جبرائیل بتا چکے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، تو اب یہ تو اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ تھا، امت کو ایک اسوہ دینا تھا، ایک نمونہ دینا تھا، ایک کردار دینا تھا، تاکہ یہی کردار اب امت کے سامنے ہمیشہ رہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں شیعہ بھائیوں سے، ایک تو شیعت اور سنیت کے الفاظ پھینک دو اٹھا کر، کسی دریا میں ڈال دو، اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، اور حضرت حسین کی شہادت پر ماتم مت کرو۔ نہ حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم ہوا، نہ حضرت جعفر کی شہادت پر ماتم ہوا، اور نہ حضور کے اہل بیت کی شہادتوں پر ہوا، نہ یہ ماتم حضرت حسن نے حضرت علی کا کیا، نہ حضرت حسین نے کیا، اور نہ یہ ماتم حضرت زید نے کیا اور علی زین العابدین نے کیا۔ اے میرے بھائیوں، ماتم مت کرو، سینہ کو بھی کرنا اور بال نوچنا اور گھسوٹنا اور شور مچانا، نبی نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، میں ان سے الگ ہوں، میں ان سے بری ہوں جو شور مچائیں اور جو ماتم کی شکلیں پیدا کریں اور جو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالیں، بال نوچیں، بال مونڈیں، جو بھی یعنی کسی کی موت پر یہ حرکتیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ فرما رہے تھے ہمیں غم ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ اسوہ شبیری یہ ہے کہ وقت کے فرعونوں سے جنگ کرو، وقت کے ظالم حکمرانوں سے جنگ کرو، وقت کی طاغوتی حکومتوں کو اکھاڑ کے پھینک دو۔ اس راستے میں جان جاتی ہے تو جائے، ورنہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے تو اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرو۔ یہ اسوہ شبیری ہے، یہ اسوہ حسینی ہے، اور یہی پیغام دینا ہے۔ ذاکروں سے کہتا ہوں، مقرروں سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو رلاؤ نہیں، لوگوں کے اندر ہمت پیدا کرو، جرأت پیدا کرو، طاقت پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، اور وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو۔ اس موقع پر حضرت شاہ نفیس الحسینی جو میرے پیر و مرشد تھے اور حسینی تھے اور حضرت حسین کے فدائی تھے، اور
حضرت سید احمد شہید کے فدائی تھے کہ حضرت سید احمد شہید نے اپنے دور میں اسوہ حسینی زندہ کیا تھا، اور ان کے جو ساتھ تھے بالا کوٹ کے میدان میں، بالا کوٹ کے پہاڑ پر اس کے دامن میں حضرت سید احمد شہید اسوہ حسینی کی نقل کر رہے تھے، اس راستے پر تھے جو حسین کا راستہ تھا، اور یہی راستہ آزادی کے مجاہدوں نے اختیار کیا، یہی راستہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اختیار کیا، اور یہی راستہ ان تمام مجاہدین نے اختیار کیا، وہ چاہے مولانا ولایت علی عظیم آبادی ہو یا عنایت علی عظیم آبادی ہو یا دیگر حضرات ہو، انہوں نے واقعہ یہ ہے اسوہ حسینی کو اختیار کیا، اور یہی اسوہ تا قیامت باقی رہے گا۔ لہذا حضرت نفیس الحسینی جو فرماتے ہیں اس کو بھی سنیں، اور بات کو زیادہ طول نہیں دینا ہے۔ گونج اٹھے ارض و سما نعرہ تکبیر کے ساتھ، رن میں نکلا کوئی سوتی ہوئی شمشیر کے ساتھ، ایک بجلی سی چمکتی ہے پسے پردہ ابر، ایک ظلمت سے الجھنے کو ہے، ایک ظلمت سی الجھنے کو ہے تنویر کے ساتھ، ہر قدم اٹھتا ہے اسلام کی عظمت کے لیے، رونے کے لیے نہیں، سینہ کوبی کے لیے نہیں، شور مچانے کے لیے نہیں، ہر قدم اٹھتا ہے اسلام کی عظمت کے لیے، دم بدم بڑھتا ہے اللہ کی تکبیر کے ساتھ، یہ تو پھر خون جگر گوشہ پیغمبر ہے، عرش ہل جاتا ہے ایک آہ کی تاثیر کے ساتھ، خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے جاں بازوں سے پیش آتی ہے مشیت بڑی توقیر کے ساتھ، اپنے اللہ کا صد شکر ادا کرتا ہوں جس نے وابستہ کیا دامن شبیر کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی ساتھ مزید سن لیں، آج محرم منانے والے جنہوں نے محرم کی تصویر بگاڑ دی کہ محرم میں تو فوجیں اور لشکر تیار ہونے تھے جو وقت کی طاغوتی حکومتوں کو پوری دنیا میں اکھاڑ پھینکنے کا عزم مصمم کرتے، جو صہیونی عرب ہیں جنہوں نے حرمین کو بیچ دیا ہے، ان رسوا کرنے والے امت مسلمہ کے مجرموں سے مقابلہ کرتے، وقت اس کا تھا۔ کربلا سے واقفیت بھی ہے مرد منفعل، کربلا در پردہ بشاش اور بظاہر مزمحل، جس کی رفت سے بلندی آسمانوں کی خجل، جس کے ذروں سے دھڑکتے ہیں جوان مردوں کے دل، خندزن ہے جس کی رفت گنبد افلاک پر، مہر تکمیل نبوت ثبت ہے جس خاک پر، جس کے ہر ذرے میں غلطہ ہیں ہزاروں آفتاب، خار کی نبضوں میں جاری ہے جہاں خون گلاب، جس کے خار و خس میں ہے خوشبو آل بو تراب، کربلا تاریخ عالم میں نہیں تیرا جواب، کربلا تو آج بھی قائم ہے اپنی بات پر، مہر اب بھی سجدہ کرتا ہے تیرے ذرات پر، اے چراغ دودمان مصطفیٰ کی خوابگاہ، تیرے خار و خس پہ ہے تابند خون بے گناہ، تیری جانب اٹھ رہی ہے اب بھی یزداں کی نگاہ، آ رہی ہے ذرے ذرے سے صدائے لا الہ، اے زمین خوش ہو کہ تیری زیب و زینت ہے حسین، تیرے سناٹے میں محو خواب راحت ہے حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا نغمہ ساز پیمبر وہ حسین، تھا جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، تشنگی جس کی جواب موج کوثر وہ حسین، لاکھ پر بھاری رہے جس کے 72 وہ حسین، جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، مر گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، ہے رسالت کی سپر
جس کی امامت وہ حسین، جس نے رکھ لی نوع انسانی کی عزت وہ حسین، وہ کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اے حسین اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تیرے دل کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے۔ اور ایک شعر میں مولانا محمد علی جوہر نے اشعار کا خلاصہ کر دیا، کردار کا خلاصہ کر دیا، کیا جاندار شعر کہا جو تاریخ بن گیا اور ہر گھر میں اس لائق ہے کہ اس کو آویزہ کر دیا جائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے 10 محرم کی تاریخ میں ملت کے نوجوانوں کو عزم کرنا چاہیے کہ دنیا کی باطل طاقتوں، جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے، ابلیس کی مجلس شورا کے تحت دنیا پر حکومت کرنے والی ابلیسی اور شیطانی طاقتوں اور ان کے مجرم نمائندوں اور ان کے ایجنٹوں کو، جو عربوں کی شکل میں جزیرۃ العرب پر غالب ہیں اور جن کے جرائم اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ جزیرۃ العرب کے چپے چپے کو انہوں نے فحاشی کا اور ظلم کا اڈا بنا رکھا ہے، ان کے خلاف اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان سب کے خلاف ایک لشکر حسینی کو عالمی سطح پر تیار کرنا ہے۔ سن لے ذاکرین، سن لے واعظین، سن لے محرم منانے والے، کام تعزیے سے نہیں چلنا ہے، کام ماتم سے نہیں ہوگا، کام اس لشکر جرار سے ہوگا جو تیار کیا جائے عالمی پیمانے پر ہر ملک کے طاغوتوں اور ظالموں سے ٹکرانے کے لیے اور حق کو پیش کرنے کے لیے اور اس کی نمائندگی کے لیے اور اس اعلان کے لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے کربلا میں کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا اور کیوں ہوا، اس چھوٹے سے رسالے میں اس کو دیکھ لیجئے گا، نیٹ پر یہ رسالہ موجود ہے۔ عربی جاننے والے الحسین، سیدنا الحسین علیہ السلام کی سیرت پر اس کتابچے کو جو مختصر ہے لیکن جامع ہے پڑھ لینا چاہیے۔ سیدنا حسین اور یزید ملعون پر یہ چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں ائمہ اہل سنت کے اقوال دیے گئے ہیں کہ یزید ملعون تھا، خبیث تھا، فاسق تھا، مجرم تھا۔ اور حضرت حسین ابن علی پر جو کتاب عربی میں ہے اور حضرت امام ذہبی کی کتاب سیر و اعلام النبلاء سے اس کو لیا گیا، اسی کا یہ ترجمہ ہے اردو زبان میں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی دسیوں کتابیں ہیں امت کے علماء نے، امت کے احرار نے، امت کے ان لوگوں نے کہ جو حق کی پہچان رکھتے تھے، یہ کتابیں پیش کی ہیں اور امت پر حجت قائم کر دی ہے۔ بس آج اس دن میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، یہ روزے کا دن ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ مکے میں رکھا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ بھائی یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس کے شکرانے میں رکھتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل کر رہے تھے اس کے بارے میں یہ معلومات ہوئی تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ آج میں اہل سنت سے کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ شیعوں سے کہیں نحن احق باہل البیت، نحن احق بالحسین، نحن احق بالحسن، انہیں یہ کہنا تھا۔ اگر سنت سے ان کی نسبت ہے، اگر حضور سے تعلق ہے، اور اگر حضور سے جنگ کرنے والوں، حضور کو اذیت دینے والوں، حضور کو تکلیف دینے والوں سے ان کی نسبت ہے تو پھر خوش ہو وہ اپنی جہنم کے لیے، اور خوش ہو کہ وہ فرعون کے ساتھ ہیں، نمرود کے ساتھ ہیں، مجرموں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخروئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔